السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجز، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، کائنات میں جن جن مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان تمام مخلوقات کے الگ الگ مقاصد ہیں، لیکن تمام میں جو مجموعی عبادت ہے وہ تسبیح ہے، تحمید ہے، ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ چاہے کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، وہ تمام مخلوقات اللہ کی یاد میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ اور انسان اور جنات، ان دونوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے یہ بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان عبادت کے لیے ہیں، جنات بھی عبادت کے لیے ہیں۔ جنات کی عبادت کیا ہے؟ ان کی نمازیں کیا ہیں؟ ان کی اطاعت کیا ہے؟ ان کی شریعت کیا ہے؟ اس کا مکلف اللہ نے ہم لوگوں کو نہیں بنایا۔ روایتوں میں ہے، تاریخ میں انسان آنے سے پہلے 2000 سال دنیا میں صرف جنات ہی جنات تھے۔ جنات اس دنیا کے اصل باشندے ہیں، اور اللہ نے جب یہ دیکھا کہ جنات دن بدن نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، تو 2000 نبیوں کو مبعوث کیا، ترتیب کے ساتھ۔ جس طرح انسانوں میں انبیاء آتے تھے، ویسے جنات میں بھی انبیاء آئے۔ پھر انبیاء کے جانے کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کے لشکر عزازیل کے ہمراہ کیا اور پورے جنات کا خاتمہ کر دیا، اور جنات اس موقع پر سمندروں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے اور وہ بچ گئے۔ آج انہی کی نسل جاری و ساری ہے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے۔
اس کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس کے بعد ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جن کا ذکر کیا. وما خلقت الجن، جن کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ جنات یہ انسانوں سے پہلے کے مخلوقات ہیں. یہ انسانوں سے پہلے کے مخلوقات ہیں، اصل باشندے ہیں. اور انہی میں سے شیطان بھی، عزازیل بھی، جس کو ہم لوگ ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں. یہ شیطان کا پہلا نام عزازیل، تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. پہلا نام اس کا عزازیل تھا. جس طرح جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اسی طرح وہ عزازیل، اسی وزن پر. اور بہت محترم سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ اس نے صفایا کیا. اس کے دل کے اندر یہ بات تھی، جب میں نے صفایا کیا تو مجھے سب سے پہلے ایوارڈ ملنا چاہیے، مجھے سب سے پہلے عہدہ ملنا چاہیے، مجھے سب سے پہلے عزتوں سے نوازنا چاہیے، مجھے سب سے پہلے اکرام کرنا چاہیے. اس لیے وہ ناراض ہوا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہ حکم دیا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا. وکان من الکافرین، کافرین میں سے ہو گیا. اور اس نے کہا کیا اللہ کے سامنے؟ اس نے کہا کیا؟ انا خیر منہ. ایک انسان جس کو آپ نے ابھی پیدا کیا، میرے سامنے کا بچہ. آج کل ایک بڑا مجمع یہ جملے کا سہارا بہت لیتا ہے، میرے سامنے کا بچہ، میرے سامنے کا بچہ، میرے سامنے کا بچہ. کوئی عالم تقریر کرتا ہے، انہیں میرے سامنے کا بچہ. کوئی مقرر کچھ بولتا ہے، انہیں میرے سامنے کا بچہ. ارے تیرے سامنے کا وہ بچہ ہے، لیکن اس کی باتیں بچے نہیں ہیں. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. یہ بڑا معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ میرے سامنے کا بچہ، یہ میرے سامنے کا بچہ. ارے اللہ کے بندو، یہ دیکھو کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، کس کی بات بول رہا ہے. کلام الملوک، ملوک الکلام. بچہ ضرور ہے لیکن اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے. بچہ ضرور ہے لیکن حضور کی باتیں سنا رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے سامنے کا بچہ، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بچے کی توہین کر رہے ہیں یا بچہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی توہین کر رہے ہیں؟ عربی اس کا مطلب کیا؟ بچے کی توہین کرنا یعنی اس کی باتیں ہم نہیں مانیں گے، یہی تو ہوا مطلب. یعنی وہ جو بھی کہے ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ یہ میرے سامنے کا بچہ. ارے وہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. وہ نبی کی باتیں سنا رہا ہے، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. وہ صحابہ کیا واقعہ سنا رہا ہے، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. وہ اجماع سنا رہا ہے، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. وہ شریعت سنا رہا ہے، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. جو یہ جملہ کہہ کر انکار کرے، قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. لوگ سرسری لے لیتے ہیں، سرسری لے لیتے ہیں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کرتے تھے، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. اے لوگو، تم اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ایمان کی تجدید کیا کرو. کیوں؟ پتہ نہیں تم لوگ اپنی زبان سے کیا کیا باتیں نکال دیتے ہو. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا.
وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کا مسلمان صبح کا کافر ہو گیا، صبح کا مسلمان شام کا کافر ہو گیا۔ کیوں بھی کافر ہوا؟ کافر ہونے کے مطلب کئی مطالب علماء نے لکھا، اس میں سے یہ اللہ کا کلام کو انکار کر دینا، میں نہیں مانتا۔ انہوں کیا بولے تو بھی میں نہیں مانتا۔ ارے کیا بولے تو بھی نہیں مانتا، یہ ضد سے، اناد سے، دشمنی سے، حسد سے، کبر سے، تکبر سے جو تم کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا کلام کا تم انکار کر رہے ہو۔ انہوں کیا بولے تو بھی میں نہیں مانتا، اس کا مطلب کیا؟ وہ اگر اللہ کا کلام کہے تب بھی میں نہیں مانتا، نبی کی باتیں کہے تب بھی نہیں مانتا، شریعت کی بات کہے تب بھی نہیں مانتا، صحابہ کی بات کہے تب بھی نہیں مانتا، جمہور کی بات کہے تب بھی نہیں مانتا، علماء مجتہدین کی بات کہے تب بھی میں نہیں مانتا، تو پھر تو اسلام سے ہی دھیرے دھیرے نکل جائے گا۔ نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا، پھر اس کے بعد حال یہ ہوگا تو نہیں ماننے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ ارے نہیں ماننے والے کون ہیں؟ میں اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، جو لوگ کہتے ہیں ان میں شامل وہ شخص بھی ہو جاتا ہے جو یوں کہے میں اللہ کا کلام کو نہیں مانتا، میں نبی کی باتوں کو نہیں مانتا۔ یہ نہیں مانتا نہیں مانتا کہتے کہتے اللہ کو بھی نہیں مانتا، نبی کو بھی نہیں مانتا، تو کافر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو اسی طرح اس نے کیا کہا؟ میں نہیں مانتا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میرے سامنے کا بچہ آدم۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام جب پتلے بنائے گئے، وہ پتلے بنانے کے بعد ان کا ڈھانچہ یوں ہی رکھ دیا گیا اور یہ اندر گھستا تھا۔ جن، شیطان جو ہے وہ حقیقت میں جن ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، قرآن کہتا ہے یہ جنات میں سے تھا اور اللہ کی نافرمانی اس نے کی۔ اور علماء عجیب بات کہتے ہیں، اللہ نے سجدہ کرنے کو کیوں کہا؟ سجدہ کے معنی کیا؟ علماء یہ کہتے ہیں سجدہ کے معنی مانو۔ اب سوال پیدا ہوا آدم کو ماننے کا حکم کیوں دیا؟ غور سے سنو بھائی میری بات، اس میں ہزاروں سوالوں کا جواب ہے۔ آدم علیہ السلام کو ماننے کو کیوں کہا؟ جب جن بھی مخلوق ہیں، آدم بھی مخلوق ہے، جنات مقدم ہیں، آدم علیہ السلام مؤخر ہیں، جنات سب سے پہلے عابد ہیں، سب سے پہلے زاہد ہیں، سب سے پہلے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور یہ انسان ابھی بھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام ابھی بھی ایک سجدہ بھی، ابھی نماز وماز کچھ نہیں پڑھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ کیا دیا بھائی؟ علم، کچھ نہیں، علم۔ وہ بھی کون سا علم؟ چیزوں کا علم، چیزوں کا علم، اسماء کلہا، چیزوں کا علم۔ کون سی چیزوں کا علم؟ جیسے یہ تمام چیزیں، کھڑکی، دروازہ، فین، لائٹ، مائک، اسپیکر، کرسی، محراب، ممبر، جیسے یہ چیزیں ہیں، یہ چیزوں کا علم دیا۔ اسماء کلہا حتی القصعۃ والقصیعہ، حتی الفسعۃ والفسیعہ، یہاں تک کہ بڑی چیزوں کو کیا کہتے ہیں، چھوٹی چیزوں کو کیا کہتے ہیں۔ ہر چیز میں بڑے چھوٹے ہوتے نہیں ہوتے سائز کے اعتبار سے، لارج اینڈ اسمال۔ لارج سائز دیو بھائی، میڈیم سائز دیو، ڈبل ایکسل دو، پوچھتے نہیں، ایکسل، ایل، ایکسل، ڈبل ایکسل، ٹریپل ایکسل، میڈیم، اسمال، سائز الگ الگ ہوتے نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ سکھایا، حتی القصعۃ والقصیعہ، فرمایا آدم اسے کہتے ہیں دیغ، اس سے چھوٹا دیغچا، اس سے چھوٹی دیغچی، ایک ہے چمچ، ایک ہے چمچا، ایک ہے چمچی۔ چمچ ہی ہیں، چمچ کے تین چیزیں آتی ہیں، چمچ،
چمچا، چمچی، دیغ، دیغچا، دیغچی، چلہ، بھائی بڑے بھی ہوتے چھوٹے بھی ہوتے. آدم علیہ السلام کو یہ سب نام سکھایا. اور نام کا علم، یہ نام کا علم کام کا علم ہے. نام کا علم کیا ہے بھائی؟ کام. اب کام کرانا، آپ کو فین ڈالنے کو بولنا چاہیے، کیا بولو گے؟ ارے بھائی فین چالو کیجئے. اب فین نہیں معلوم آپ کو تو کیسا بولو گے؟ آپ پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو آپ کو نام پتا چلے گا تبھی تو بولو گے. ارے بھائی لائٹ چالو کیجئے، میک چالو کیجئے، کرسی لا کر رکھیے. بھائی نام رہے گا تبھی تو کام لوگے. نام نہیں رہے گا تو کام کیسے لوگے؟ کام کیسے کرو گے؟ کام کیسے کراؤ گے؟ تو یہ نام، صرف نام کا ہی. ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا انبئہم باسمائہم، ذرا بتاؤ. ارے بھائی نام بتاؤ، تو نام تو نہیں بتائے فرشتوں نے. تو اللہ نے پھر آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، فرشتوں کو بتا دو ان چیزوں کا نام کیا ہے. جیسا ہمارے چھوٹے بچے نرسری کلاس کو جانے کے بعد اے فار ایپل سیکھ کر آتے ہیں، بی فار بوائے سیکھ کر آتے ہیں، سی فار کیٹ سیکھ کر آتے ہیں. بھائی آتے نہیں آتے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نام سیکھ کر آتے ہیں. تو ان کو سکھانے کے لیے سب سے پہلے ایپل دکھا کر ایپل سمجھایا جاتا ہے، بال دکھا کر بال سمجھایا جاتا ہے. اسی طرح یہ جو علم حاصل ہوا آدم علیہ السلام کے اس ترتیب سے یہ علم لوگوں نے سیکھا. بچوں کو سب سے پہلے چیزوں کی تصویر دکھا کر بچوں کو پڑھانا چاہیے. اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چیزیں بتا کر پڑھایا. اللہ نے پڑھایا، اللہ نے پڑھایا. اور پھر کہا فرشتوں کو تم بتاؤ اس کا نام کیا. تو سبوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں اسی کا علم ہمیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جانتے. معذرت چاہتے ہیں، ہم نہیں جانتے. تو اللہ نے کہا آدم تم بتاؤ، آدم علیہ السلام نے بتا دیا. علماء کہتے ہیں ابھی شریعت کا علم آدم علیہ السلام کو نہیں دیے، چیزوں کا علم، دروس الاشیاء، اسماء الاشیاء. اسماء الاشیاء پر اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم تم سے چیزوں کے نام جاننے میں بڑا ہے. آدم بڑا ہے. کس اعتبار سے؟ چیزوں کا نام تم نہیں جانتے، آدم جانتے ہیں. تو کیا کرو؟ اسجدوا لآدم، آدم کے تابع دار ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ بھائی؟ آدم علیہ السلام کے تابع دار ہو جاؤ. یعنی سجدہ کرو کا مطلب علماء فرماتے تابع دار ہو جاؤ. آدم کی بات مانو، آدم کی بات مانو. آدم کے لیے سر جھکا دو. آدم کے لیے کہہ دو کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، آپ کو ہم بڑا مانتے ہیں. مانو آدم کو بڑا. تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو بڑا مان لیا. کس نے نہیں مانا؟ شیطان نے نہیں مانا. علماء عجیب بات کہتے ہیں، قیامت تک کا یہ اصول، قیامت تک کا یہ اصول ہے بھائی. تمام سونے والے کان کھول کر سنو. میں ہمیشہ جگانے کا میرا کام ہو گیا، آنا تم لوگوں کو جگانا، آنا تم لوگوں کو جگانا، یہ کام ہو گیا. اور میرا وہ جگانا عنوان میں سے نہیں ہے. 40 منٹ مجھے دیے جاتے ہیں دین کی بات کرنے کے لیے، جگانے کے لیے نہیں. تو میں یہ عرض کرنا، غور سے سنو بھائی. قیامت تک کا یہ اصول سنو. 2 طرح کے لوگ قیامت تک رہیں گے. ایک علماء کی بات ماننے والے، ہمیشہ یاد رکھو، ایک علماء کی باتوں پر اعتراض کرنے والے، مذاق اڑانے والے، یعنی نہیں ماننے والے. یہ قیامت تک رہیں گے.
یہ علماء کی بات ماننے والے، یہ علماء کی بات نہ ماننے والے، انہوں کون بڑے، انہوں کون بڑے، انہوں کیا بولنا سو ہمیں کیا سننا سو۔ ارے عقل مند انسان، انہوں کیا بولنا سو تمہیں کیا سننا سو، ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ یہ اپنی بات تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کی بات کہہ رہے ہیں، ہم بھی اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ تو آپ جا کر پوچھئے بھئی آپ نے یہ اپنی بات کہاں سے کہی؟ بھئی یہ تو اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب اللہ کے کلام سے تمہیں دشمنی۔ جیسے یہودیوں نے پوچھا، یہودیوں نے عجیب بات یوں کہا، حضرت نبی علیہ السلام کے پاس وحی لانے والے کون؟ تو لوگوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ تو کیا کہا یہودیوں نے؟ سنو بھائی، یوں کہا اگر جبریل لاتے ہیں ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ کن کی بات؟ ہاں اگر اسرافیل لا رہے ہیں تو ہم ان کی بات سنیں گے، میکائیل لا رہے ہیں ہم ان کی بات سنیں گے، جبریل لا رہے ہیں نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ کہا یہ جبریل ہی ہے جنہوں نے ہمارے آب و اجداد پر عذاب کا حکم لے کر آئے، تو اس لیے ہم جبریل کی بات نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فوراً آیت نازل فرمایا، من کان عدو لجبریل، ارے بھائی جو بھی دشمن ہو جبریل کا اس سے کہہ دو وہ جبریل کا دشمن نہیں، حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے۔ کیوں؟ جبریل آ رہے ہیں تو کس کے حکم سے آ رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں؟ ارے بھائی وہ تو اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، اللہ کی آیت لا رہے ہیں، اللہ کی باتیں سنا رہے ہیں، اللہ کے احکام سنا رہے ہیں۔ اگر کوئی جبریل سے دشمنی کر رہا ہے، یوں کہو کہ وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے نہ کہ جبریل سے۔ حقیقت اسی طرح، بھئی کوئی اللہ کی بات سنا رہا ہے، آپ کہتے ہیں انہیں میرے سامنے کا بچہ میں نہیں مانتا۔ جیسے ابلیس نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے کیا کہا؟ میں نے انکار کیا اور تکبر کرنے لگا۔ اور عام طور پر دیکھو سیکنڈ پارٹی جو بھی ہوتی ہے ایسا اینٹلے کو چلتی گویا اس زمانے کے انہوں فرعون، اس زمانے کے حامان کو دیکھنا کو تو ان کو دیکھ لینا، اس زمانے کے نمرود کو دیکھنا کو تو ان کو دیکھ لینا، اس زمانے کے شداد کو دیکھنا کو تو ان کو دیکھ لینا۔ ایسا اینٹلے کو چلتے ہیں، ایسا اینٹلے کو چلتی، کون جی وہ، کون جی وہ۔ آپ اگر ابلیس کی نسل کو دیکھنا کو تو ان کو دیکھ لے سکتے ہیں۔ ابا جو قرآن کے انکار کرتے ہیں، تفسیر ہو رہی ہے، تفسیر میں آپ کو کوئی بات سنائی گئی، بیان ہو رہا ہے، بیان میں کوئی بات آپ کو سنائی گئی، وہ بھی کون سی بات؟ قرآن کی بات، حدیث کی بات۔ آپ نے کیا کہا؟ ابا، اے ہمیں سب سنتے نہیں بھائی، جو چل رہا ویسے ہی چلنے دو، جو کر رہے ہیں ویسے ہی کرنے دو۔ تو اس کا مطلب کیا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم نفس کی سنیں گے، اللہ کی نہیں سنیں گے، نفس کی سنیں گے، اللہ کی نہیں سنیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے بھائی یہ مت کر، تو جب اللہ نے کہہ دیا مت کر تو جان چلی جائے گی، ہم نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہہ دیا مت کھاؤ، جان چلی جائے گی، ہم نہیں کھائیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا مت پیو، جان چلی جائے گی، ہم نہیں پیئیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، تو جان چلی جائے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، ہر طرح کی دنیا بھر کی تکلیفیں برداشت کر لیں گے، اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے۔ اور آرام سے لوگ اللہ اکبر حرام حلال کی تمیز کیے بغیر جیتے ہیں، کوئی تمیز نہیں۔ وہ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا نے کہا نہیں، کبھی نہیں، مولانا کو کوئی حق نہیں بنتا اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا۔ جو بھی مولانا، جو بھی مقرر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جو نبی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو شریعت کہتی ہے، وہ کہتے ہیں جس جو دین کہتا ہے۔ دین کی بات وہی ہے جو علماء کہہ رہے
رہے ہیں یہ الگ چیز ہے. کہنے کا طریقہ ہر ایک کا الگ الگ ہوگا, بولنے کا طریقہ انداز ہر ایک کا الگ الگ ہوگا, لیکن ہے بات وہی جس کو قرآن و حدیث نے بیان فرمایا. اس لیے علماء کہتے ہیں ہم لوگ لا الہ الا اللہ والے ہیں. قرآن حدیث میں اور اجماع امت میں, صحابہ میں اور اولیاء نے, اتقیاء نے, صوفیاء نے, علماء نے جو بات کہی ہے اسی بات کو ہم تسلیم کریں گے. تسلیم کردم, سر تسلیم کردم, جو مزاج یار میں آئے یہ ہونی چاہیے ہر ایک ایمان والوں کے دل میں. تو میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو, صرف علم کی بنیاد پر. مانو اس کی بات, شیطان نہیں مانا. اسی طرح ایک جماعت تا قیامت رہے گی, علماء کی بات ماننے والی, جو فرشتوں کی صفت والی جماعت, ایک علماء کی بات ٹھکرانے والی ابلیس کی جماعت. یہ قرآن نے کہہ دیا اولئک حزب اللہ اولئک حزب الشیطان. دو جماعتیں قیامت تک رہیں گی, ایک اللہ کی جماعت, ایک شیطان کی جماعت. کتنی جماعتیں ہو گئی؟ قرآن میں دو ہی جماعتیں ہیں, ایک اللہ کی جماعت اولئک حزب اللہ, الا ان حزب اللہ هم المفلحون. دوسری جماعت جو ہے اولئک حزب الشیطان, وہ کون ہیں؟ وہ هم المخسرون, وہ خسارے والے ہیں. تو ہم لوگ اللہ کی جماعت والے بنے, شیطان کی نہیں. پہلے سوچو کس کی بات کہہ رہے ہیں, اور آپ منہ میں آئے انکار کر دیا, نعوذ باللہ, آپ کا ایمان چلا جائے گا. اگر آپ نے کہا نہیں بھئی نحوست سب ہے, علماء کیا بولتے ہیں سو ہمارے دادا بولتے تھے سفر میں کیا بھی کرو نہ کو با, ہمارے پردادا بولتے تھے نہیں با ہرگز سفر میں کیا بھی کرو نہ کو, کہتے نہیں کہتے لوگ. اور سفر میں لوگوں نے شادی کرنا چھوڑ دیا, سفر میں لوگوں نے بزنس کرنا چھوڑ دیا, اور الٹے سیدھے گولیاں بنا کو دریا میں ڈالنا, یہ بنا کو وہاں ڈالنا, یہ بنا کو یہاں ڈالنا, بلا بدتر الٹے سیدھے. ابھی آخری چاشمبا آ گیا تو جا کو ہریالی کھندلنا. عجیب مخلوق ہے. ارے تم لوگوں کو دین سکھایا کس نے؟ یہ دین بتایا کس نے؟ جو بتایا جا رہا ہے وہ تو ہم کرتے نہیں, جو کہا جا رہا ہے وہ تو ہم سنتے نہیں. چیخ چیخ کر 1400 سال سے اللہ کے رسول کی وہ بات ہمارے دل اور دماغ میں علماء گھماتے رہتے ہیں. ولا سفر لا عدو ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر فی الاسلام, لا عدو ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر فی الاسلام. اسلام کے سلسلے میں فرمایا اسلام میں نہ چھوت ہے نہ اچھوت ہے. چھوت اچھوت اسلام میں نہیں ہے. ہٹ کو بیٹھو بھائی. اسلام میں جیسے غیروں کے یہاں, کل ہی ایک بیچارہ اسلام قبول کیا, میں نے اس سے پوچھا آپ کے اسلام قبول کرنے کا منشا کیا ہے بھائی, آپ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں اپنے ایک زمانے سے اسلام قبول کرنا چاہتا تھا, وجہ یہ ہے میں نچلا طبقے سے تعلق رکھتا ہوں غیروں کا. نچلے طبقے میں اتنے فرقے ہیں, اتنے فرقے ہیں, اتنے فرقے ہیں, ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو ملتا بھی نہیں, ساتھ میں کھڑتا بھی نہیں. یہاں تک کہ بڑا اونچے طبقے والا اگر کھڑا ہے, نیچے طبقے والے کو بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ کھڑا ہے تو تو بھی کھڑ, تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں. چاہے تو مالک ہے وہ مملوک ہے, وہ غلام ہے تو آقا ہے, تو مالدار ہے وہ غریب ہے, تو دیتا ہے وہ لیتا ہے, پھر بھی جو لینے والے کی ذات اگر بڑی ذات ہے اس کے سامنے چھوٹی ذات والا کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو بیٹھا رہے گا, کھڑے گا, کھڑا رہے گا, بیٹھنے کی اجازت نہیں. اور ہم میاں بیوی دونوں الگ الگ خاندان کے ہیں, نچلے خاندان کے الگ الگ کسٹ کے ہیں, تو ہم نے شادی کیا تو پورے خاندان اور گاؤں والوں نے بائیکاٹ کر دیا.
اور ہم لوگ الگ آ گئے. اور اسلام میں ہم نے دیکھا یہاں تو وہ چیز ہے ہی نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. لا فرق بین عربی ولا عجمی ولا ابیض ولا اسود کلکم من بنی آدم و آدم من تراب. تم میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ عربی میں نہ عجمی میں، نہ کالے میں نہ گورے میں، نہ بڑے میں نہ چھوٹے میں، نہ ذات و پات میں. تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو. آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. یہ چیز مجھے بہت پسند آئی، تو میں اور میری بیوی نے یہ نیت کی ہے کہ ہم دونوں اسلام قبول کر لیں گے. اسی بنیاد پر ہم لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، اور پورے اصول و ضابطے کے ساتھ، کوئی زبردستی نہیں، اپنے دل سے پوری دنیا کے سامنے. اگر آپ ہمیں کہنے کو کہیں تو کہنے کو تیار ہیں. کیا ستم ڈھایا ہمارے کیسٹ والوں نے، ہماری ذات والوں نے ہم پر کیا ظلم اٹھایا ہے. کتنا ظلم کیے، کتنا ستم کیے، کتنا ہم پر ان لوگوں نے کیا 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 نہیں کیا، سب بولنے کو تیار ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر دیکھا، ہم نے پوچھا کیا اسلام میں سید کے بازو شیخ بیٹھتے ہیں؟ ہاں بیٹھتے ہیں. شیخ کے بازو میخ بیٹھتے ہیں؟ ہاں بیٹھتے ہیں. کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. ہم نے کبھی پوچھا آپس میں کہ بھائی تمہیں شیخاں سیداں کی صف سامنے رہے، شیخوں کی صف پیچھے رہے، پھر دیگر پتہ نہیں کیا کیا صفائیں، وہ سو پیچھے رہو، ایسا سب بندی ہے کیا بھائی؟ کوئی تو نہیں. سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں. کلکم من بنی آدم و آدم من تراب. سب کو کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود آقا ہے، بادشاہ ہے، اور ایاز ان کا غلام، ایاز ان کا نوکر. جب دربار میں بیٹھتے ہیں ایاز یہاں بیٹھتے ہیں اور محمود یہاں بیٹھتے ہیں. جس وقت اللہ کے دربار میں آتے ہیں صف اسی صف میں محمود ہیں اور اسی صف میں ایاز ہیں. اللہ کے سامنے سب برابر. اور یہاں اگر ان کی مندر میں نیچے ذات والا چلا گیا، جنگ یہ بتایا. خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے الحمدللہ ان تمام رسومات سے پاک کر کے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ سمجھو آپ تمام چیزوں کو ہم نے طلاق دے کر مسلمان بنے ہیں. اگر مسلمان بننے کے بعد بھی ہم نے اود بتی پر یقین نہیں چھوڑا، اگر بتی کا یقین نہیں چھوڑا، دھوئیں کا یقین نہیں چھوڑا، جھاڑو کا یقین نہیں چھوڑا، اور قبروں کے اطراف چکر لگانے کا یقین نہیں چھوڑا، اور جھنڈے کو سجدہ کرنے کا یقین نہیں چھوڑا، اور اس کے علاوہ دیگر سفر کے مہینے کے تمام خرافات، بدعات اور سفر کے بارے میں یقین کرنا، سفر منحوس ہیں، سفر منحوس ہیں، سفر منحوس ہیں، اس کو نہیں چھوڑا، پھر کیا خاک کے ہم لوگ مسلمان ہوئے؟ پھر کیا خاک کے مسلمان ہوئے بھائی؟ ارے مسلمان صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. جو بھی ہوگا، جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہوا ہے، یہ سب کے سب اللہ سے ہوا ہے، اللہ سے ہی ہو رہا ہے، اللہ ہی سے ہوگا. اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کا کارساز ہے، اللہ سب کا داتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، اللہ سب کا معبود ہے، اللہ سب کا رزاق ہے، اللہ سب کا والی اور مددگار ہے، اللہ ناصر ہے، اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے. جب تک بندہ اپنے دل کے اندر یقین نہیں بٹھائے گا، مسلمان کہاں سے ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ علماء کے
کہتے ہیں جتنے اللہ کے نام ہیں 99 نام، ان تمام نام، ایک ایک نام، ایک ایک کلمہ، لا رزاق الا اللہ، لا محی الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا شہید الا اللہ، لا حافظ الا اللہ، لا حفیظ الا اللہ، لا رحمان الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا متین الا اللہ، لا شاہد الا اللہ، کہتے چلے جاؤ۔ 99 کلمہ مل کر یہ کلمہ ہے۔ ارے بھائی سمجھ رہے ہو صوفیان کرام، 99 کلمہ مل کر ایک کلمہ ہے۔ ہم لوگ بچے نہیں ہو رہی، حضرت فلان درگاہ کو جاؤ، حضرت وہاں جا کو فلان ڈالو، وہاں جا کو ناڑا بنو، کیا جی اغلیظ کام۔ یہ جگہ دیکھے تو لا حول ولا قوہ، خفلاں پوری دیوار خفلاں، یہ ایسا جال، ایسی کھڑکی ہے سو جیسے ہیں ہمارے، پورا یہاں سے لے کر وہاں تک میرے خیال سے 1000 قفل ہوں گے، 1000 قفل۔ میں پوچھا بھی یہ قفل کئی کو؟ نہیں، شوہراں کے منہ میں تالا لگانے۔ کیا نیتاں، کیا نیتاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہیں آ رہی ذرا کیا تمہارے شوہر کا نام میں کون سا تالا مارنا؟ میں اسمال کی، میڈیم کی، بگ کی؟ نہیں، ذرا بڑا مارو۔ بڑے بڑے تالے، پرانے پرانے تالے۔ جی چاہتا تھا کہ اس کی ویڈیو پکڑ کر آپ کو دکھائیں کیسے کیسے امت گمراہ ہو رہی ہے۔ کان تالا مارنا سو کہاں مار لے کو پھر رہی؟ تمہارے منہ کو تالا مارے تو شوہرہ کے منہ کو آٹومیٹک تالا پڑ جاتا۔ تمہارا منہ کھلا رکھ لے کو شوہرہ کا منہ تالا مارو، یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ میں نے قبول کیا، تم نے قبول کیا، ہمیں قبول کرے سب کے سامنے اور تمہیں قبول کرے آنسو بہا کر، تمہارا سائلنٹ اس کے بعد پورا وائلنٹ، اور ہمیں وہاں یہ کچھ منہ کھولے سو زندگی بھر خاموشی۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، پھر کبھی کہا جائے گا تالا مارو، اور وہاں دیکھو تو ناڑے تاریخ ساگت ہو۔ یہ سلسلہ جاری رہنے کے واسطے وہاں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ، صرف اللہ کی ذات۔ اللہ اگر اولاد دینے پر آئے کائنات میں کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے یہاں تمہارے حق میں اولاد نہیں ہے، کائنات میں کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ اگر دینا ہے دے گا ضرور۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زکریا علیہ السلام رونے لگے، کہنے لگے اللہ 82 سال کی عمر ہو چکی ہے اس بوڑھے کی، میرا کوئی وارث نہیں، میرا کوئی وارث نہیں، میرا کوئی وارث نہیں، میرے رب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اے زکریا بغیر وارث کے مرے گا، اے زکریا بغیر وارث کے مرے گا۔ اللہ کے سامنے کہنے لگے یا اللہ دشمنوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کر، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وراثت دینے والا ہے، وارث دینے والا ہے۔ روئے گڑ گڑائے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا، او زکریا جی، ارے بھائی بہت مانگ لیا تم نے، مانگنے کی ایک مدت رہتی ہے، وہ مدت ہمیں لوگ کیا کرتی ہیں؟ حضرت ذرا دعا کرو، حضرت ایک پرچی بھیج ڈال لے ہوگا کیا بھائی؟ جامعہ مسجد میں دعا کر رہا کو بھی کیا بھی کتنے بار جی دعا کرائے کرائے کرے حضرت، تمہیں کتنے بار کرے وہ بول لو، تمہیں چن کھا لو کو پھرتے رہنا گاؤں گلی، ہمیں دعا کر لے پھرنا؟ ہاں یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ شفا کے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے ہم دعا کریں، تمہیں کیا کریں؟ صدقہ دیے، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کو تمہیں گڑ گڑا کو مانگے، 2 قطرہ آنسو بہائے،
بیٹی تمہاری تم نہ درد نہیں. کیا بھئی مولانا سرسری اللہ شفا دے بولا لینا کیا بھی فیلنگس نہیں سو تم نہ فیلنگ نہیں نا بھئی تم نہ فیلنگ لینا جی. کس کی موت کو مولانا کی کورونا جس کے والد کا انتقال ہوا انہیں نہیں رو رہا, انہیں جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہا, انہوں کوئی کورونا. عجیب مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کرانے کا محتاج نہیں ہے. سنو اچھی طرح میری بات, یہ الگ چیز ہے, سنت ہے. چلو بھی دعا کرو بھئی, میرے لیے بھی دعا کرو, میرے لیے بھی دعا کرو. لا تنسانا بدعائک یا اخیا. حضرت عمر جب عمرے کو جا رہے تھے سرکار نے دعا کی درخواست کی. دعا کی درخواست کرنا منع نہیں ہے, لیکن دعا چھوڑ کر خالی دعا کی درخواست کرتے ہوئے پھرنا منع ہے. تم مانگو ڈائریکٹ, اللہ تمہاری سنے گا. امن یجیب المضطر, اللہ پوچھتے ہیں درد دل کی آواز سننے والا کون ہے, تڑپنے والے کی آواز سننے والا کون, دکھ کے سے نکلنے والی آواز کو سننے والا کون. الہ مع اللہ, اللہ پوچھتے ہیں کیا میرے علاوہ کوئی ہے. تم رو کر تو دیکھو اللہ دیتا کہ نہیں دیتا, رو کر دیکھو, مانگ کر دیکھو, گڑ گڑا کے دیکھو, توبہ کر کے دیکھو, معافی مانگ کے دیکھو, روزانہ 1000 بار استغفار کر کے دیکھو, اللہ زندگی کا نقشہ بدل دے گا. کتنے بار استغفار کرنا؟ 1000 بار. 5 وقت کی نماز پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, ہر نماز کے بعد 2200 مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کرو, استغفار کرو, پھر دیکھو اللہ تمہاری زندگی کا نقشہ کیسا بدلتا ہے. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, چیلنج کے ساتھ. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہہ دیجئے تم اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کرو, اللہ کیا کرے گا؟ انہو کان غفارا, اللہ سب سے پہلی بات تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, عافیت والی بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تمہیں مال بھی دے گا. جو فقیر ہیں اللہ ان کو غنی بنائے گا, اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد دے گا. کس کی برکت سے بولو؟ توبہ استغفار کی برکت سے. کریں گے وہ انشاءاللہ. یہ کوئی بابا کی نسخہ نہیں ہے. کس کا نسخہ نہیں ہے؟ بابا کا نسخہ نہیں ہے. یہ اللہ دینے والے نے کہا یہ کرو میں دوں گا, تو ہم کریں گے انشاءاللہ. تو ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.